بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ہمارے گھر میں ہر جمعے کے دن وہ لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ آتیں جنہیں شادی کے لیے رشتے کا مسئلہ درپیش ہوتا، اور اماں کے خاص عمل سے وہ لڑکیاں ایک ہی ہفتے کے اندر بیاہ کر گاؤں سے کوچ کر جاتیں۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں آج بھی عورتیں جمع تھیں۔ ان میں کچھ تو لڑکیاں تھیں جو کہ کم عمر اور نوجوان تھیں اور زیادہ تر تماشا دیکھنے آتی تھیں۔ آج بھی جمعے کا دن تھا اور شادی والا کمرہ کھلا تھا۔ شادی والے کمرے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کا وہ کمرہ تھا جس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ زیادہ تر یہ کمرہ خالی رہتا اور اماں اسے ایک ہی بار کھولتی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کے فوراً بعد ہی بند ہو جاتا۔ میری ماں سے بہت سی عورتیں دور سے دم کروانے آتی تھیں۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت گھٹن زدہ تھا۔ یہ مردوں کا معاشرہ تھا جہاں پر مرد عورتوں پر ظلم کرتے تو وہ اماں سے تعویذ اور وظیفہ لینے آتی کہ ان کا شوہر راہ راست پر آ جائے۔ ایسے میں سوچتی کہ نہ جانے میری شادی کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اتنی نیک اور پرہیزگار ماں کی بیٹی تھی، مگر ابھی تک میرا رشتہ نہیں آیا تھا، شاید اس وجہ سے کہ میری عمر بھی 26 سال ہو چکی تھی اور میرا رنگ بھی ہلکا سا سانولا تھا۔ کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو یا تو تیار نہ ہوتا، اور اگر کوئی شادی کی حامی بھر بھی دیتا تو اماں انکار کر دیتی۔ مجھے اماں کے انکار کرنے کی یہ وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ اماں نے پچھلے ہی مہینے یہ اعلان کیا تھا کہ شادی والے کمرے میں جو بھی لڑکی جائے گی اس کی شادی ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پچھلی بار میری پڑوسن اور دوست جب اس کمرے میں گئیں، اس کے اگلے ہی دن تہمینہ کی شادی ہو گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تہمینہ کے بارے میں سب لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھتی، مگر اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کہاں بیاہی جا رہی ہے، اور یوں ایک دن ہم سب لڑکیوں کو پتہ چلا کہ تہمینہ کی شادی ہو گئی ہے۔ سب لڑکیاں پوچھتی رہ گئیں کہ اس کی شادی کس سے ہوئی، مگر کسی کو دلہا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تہمینہ اگلے ہی دن سے دور چلی گئی اور ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ تہمینہ کی قسمت پر سبھی لڑکیاں رش کر رہی تھیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت زیادہ گھٹن زدہ تھا۔ یہاں سے نکلنا تو کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں مردوں کا رواج تھا عورتوں کو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی، جبھی یہاں کی زندگی کسی کو دلکش نہیں لگتی تھی۔ البتہ یہ بھی ایک راز ہی تھا کہ ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری ایک سہیلی ہما، جو مجھے بہت اچھے سے جانتی بھی تھی، مگر ساتھ میرا مذاق اڑانے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتی، ایک دن سب لڑکیوں کے سامنے ہنس کر بولی، تیری ماں نے تو شادی والا کمرہ کھول رکھا ہے جہاں پر جاتے ہی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تجھے کیوں اس شادی والے کمرے میں نہیں بھیجتی تاکہ کوئی تجھے بھی بیاہ کر لے جائے اور تو اس گاؤں سے دور چلی جائے۔ ہما کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، کیونکہ میں اماں کی اس بات پر واقعی ہی نالاں تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اماں اگر چاہے تو وہ مجھے بھی اس کمرے میں بھیج سکتی ہے، میری بھی شادی ہو جائے اور میں اس گاؤں سے باہر چلی جاؤں۔ مگر میں نے اماں سے جب یہ بات کی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، لگتا تھا جیسے میں نے ان سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میں نے کہا، اماں تم مجھے اس کمرے میں کیوں نہیں بھیجتی؟ شاید میری بھی شادی ہو جائے اور میں اس گاؤں سے دور کہیں چلی جاؤں۔ میں نے ہما کی بات دہرائی تو اماں نے میرے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خبردار کیا کہ آج تو نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ یہ بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میرا رنگ سانولا تھا، میری عمر اتنی بڑی ہو چکی تھی، اب مجھ سے کون شادی کرتا؟ جبکہ میری ماں تھی کہ اسے پورے گاؤں کی لڑکیوں کی شادی کی فکر تو تھی، پر میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کچھ نہ کہا اور چپ سادھ لی، مگر دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اس کمرے میں ضرور جاؤں گی جہاں جانے کے بعد لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ خیر، آج ایک بار پھر جمعے کا دن تھا، ہر طرف ہنگامہ سا تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں جمع تھیں۔ دادا ابو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں خون انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ میری اماں عورتوں کو دم کرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادا ابا اٹھ کر چلے گئے۔ اماں نے اشارے سے خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اشارہ کیا کہ فلاں لڑکی کو شادی والے کمرے میں لے جاؤ۔ اماں کے کہتے ہی خادمہ اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو شادی والے کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ 5-10 منٹ کے بعد جب وہ دونوں شادی والے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے چہرے کھل رہے تھے، جبکہ بیٹی کا چہرہ حیا سے گلابی ہوتا جا رہا تھا۔
وہ بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، اس نے کسی سے بات نہیں کی، شاید یہ اماں کی ہدایت تھی یا پھر اس نے خود ہم سے بات نہیں کی۔ بہرحال وہ ہجوم سے گزر کر چلی گئی اور پھر وہی ہوا جو اماں نے کہا تھا۔ اگلے ہفتے میں اس کی شادی ہو گئی، مگر اس بار بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شادی کا پورے گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تہمینہ کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جس کی شادی ہونے کے بعد اس کے دلہا کا کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا۔ یہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا شادی کے بعد گاؤں سے دور چلی گئی اور ہم ایک بار پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ شمع کے گھر میں جو کمرہ ہے وہاں جاتے ہی دوسرے دن اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ تبھی دور دور سے لڑکیاں اماں کے پاس آنے لگی، مگر اماں اب ہر ایک کو اس کمرے میں نہ بھیجتی، صرف ایسی لڑکی کو چن کر بھیجتی جس سے وہ اکیلے میں بات چیت کرتی۔ پھر نہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور تب اماں جا کر ایک لڑکی کو اس کمرے میں بھیجتی اور اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی۔ اب تک کل 4 شادیاں ہو چکی تھیں اور پھر پچھلی 4 شادیاں ہونے کے بعد اماں کی عقیدت اور اماں کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کروانے کے لیے آتا اور خاص لڑکی اگر ان کو اچھی لگتی تو وہ شادی والے کمرے میں بھیج دیتی۔ بہرحال اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہما کی بات کا جواب دے کر رہوں گی اور اس کمرے میں جا کر اپنی شادی کی امید تو خود کو دلاؤں گی، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اماں کو دھوکہ دینا تھا، انہیں راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کمرے تک نہیں جانا۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور ان کو یہ محسوس کروایا کہ میں اس کمرے تک جانا نہیں چاہتی، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اماں ہر وقت اس کمرے کے آگے بیٹھی عورتوں کو دم کر دیتی رہتی تھیں، اسی وجہ سے میں ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ خادمہ جو اماں کی خاص خادمہ تھی وہ بھی انہی کی بات پر اور ہدایت پر عمل کرتی، میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی۔ مجھے ان دونوں کی نظر سے چھپ کر اس کمرے میں جانا تھا، لیکن یہ بات میں ماریا سے چھپا نہیں سکی۔ ماریا میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کے ساتھ بچپن سے کھیلتے بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ کہنے لگی تم کتنی بڑی بے وقوف ہو، اگر تمہیں اس بات پر یقین بھی ہے کہ اس کمرے میں جانے سے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں کسی اور دن اس کمرے میں جانا چاہیے۔ تم کون سا اس گھر میں پرائی ہو، ہر وقت تم یہاں رہتے ہو، ہم دن مت جانا جب یہ شادی والا کمرہ کھلا جاتا ہے، بلکہ ہم کسی اور دن اس کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں ساری حقیقت کا اندازہ بھی ہو سکے۔ ماریا کی بات صحیح تھی، اس دن جب اماں کے آس پاس عورتیں ہی عورتیں تھیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تب ہم نے جمعے کے بجائے اتوار والے دن کا انتخاب کیا۔ اس دن میں نے اور ماریا نے بڑی مشکل سے اس کمرے کی چابیاں ڈھونڈی۔ اس کمرے پر ایک بڑا موٹا تالا پڑا ہوتا تھا جو ہر وقت یہاں لگایا جاتا اور کسی کو بھی اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے چابیاں ڈھونڈنے کے بعد جب ہم اس کمرے تک پہنچے تو ہمارے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر ہم کمرے کے اندر کوئی ہوا تو کیا کریں گے۔ تبھی میں نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ یہ جان کر مجھے بہت عجیب لگا کہ اس کمرے میں ایک موٹی دیوار تھی جس کے دوسری پار کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیوار پار کر کے دوسری جانب دیکھتے اماں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے تک آئیں اور کسی چپل کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم، خدا غارت کرے تمہیں، منع کیا تھا اس کمرے میں نہیں آنا، کیا کرنے آئی ہو، یہاں باہر نکلو۔ اماں کی چیخو پکار سن کر میری اور ماریا کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں کو ہر وقت ہمارے اس کارنامے کی خبر ہو جائے گی۔ اماں کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد ہم اس کمرے سے باہر آ گئیں، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ماریا کہنے لگی تم فکر ہی نہیں کرو، میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ اب کہ ہم جمعے والے دن ہی شادی والے کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں عین ایسی معلومات کا پتہ چل جائے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہیں۔ ماریا کی بات صحیح تھی، میں نے بھی شادی والے کمرے میں جانے کا فیصلہ جمعے تک ملتوی کر دیا۔ اماں بھی 2-3 دن میں یہ بات بھول گئیں اور مجھے سختی سے منع کیا کہ میں دوبارہ اس کمرے تک نہ جاؤں۔ جمعے والے دن ماریا مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا ساتھ ضرور دے گی، چنانچہ اس نے 2-3 عورتوں کو اشارہ کیا۔ اب نہ جانے کیا بھگدڑ مچی، ماریا نے ان کو کیا دیکھنے کے لیے بلایا کہ وہ عورتیں یکدم بے چین ہو کر دروازے کے آگے سے ہٹ گئیں
ان میں وہ خادمہ بھی تھی جو کرخت چہرے کے ساتھ ہر وقت اس کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی۔ ماریا نے اسے وہاں سے ہٹا لیا۔ عین اسی وقت اماں کی منتخب کی ہوئی ایک لڑکی اور اس کی ماں شادی والے کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں اسی وقت موقع پا کر اس کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں گئی تو دیکھا اس دیوار کو ہٹانا آسان تھا کیونکہ یہ لکڑی کے دروازوں کی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک دروازہ پلٹ کر آگے کی طرف آئینے پر نظر ڈالی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کمرے میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، جبکہ دوسری طرف سے بھی سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اماں کو خبر ہو گئی کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا، لیکن اب ان کی آنکھوں میں وہ چمک اور وہ غصہ اور قہر نہ تھا جو مجھے یہاں آنے سے پہلے دکھایا جاتا تھا۔ اماں کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ان کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ میں اس کمرے تک پہنچ چکی ہوں اور ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں۔ اماں نے تو جیسے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر میرے سر پر جنون سوار تھا۔ میں جس بات کے لیے اتنا پریشان ہوئی، اماں نے مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ کی بھی بھنک نہیں پڑنے دی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اماں سے پوچھا کہ اماں بتاؤ تو صحیح، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں نے تو چپ سادھ لی، لیکن کئی دن اماں مجھ سے ناراض بھی رہیں، مجھ سے بات تک نہیں کی، مگر غلطی پر وہی تھی، سو انہیں کو معافی بھی مانگنا پڑی اور مجھے ساری بات بھی بتانا پڑی، جس کے بعد مجھے اپنے دادا سے شدید نفرت ہو گئی، اور میں جو اپنے دادا ابو سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہیں دنیا میں ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتی تھی، اب وہ مجھے ایک درندہ صفت انسان لگنے لگے۔ اماں کی کہانی کچھ یوں ہے، میں جانتی ہوں کہ تو مجھے قصوروار جان رہی ہے، لیکن جب میں یہاں بیاہ کر آئی تھی میرے من میں کبھی بھی یہ خیال یا وہم و گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر لڑکیوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، انہیں ناچ گانے کے ذریعے مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا، اور پھر وہ جب اپنی زندگی میں اپنی ساری حدیں پار کرنے کے بعد اپنے باپ بھائیوں کے لیے دولت کما لیتی تو انہیں کسی ایسے ہی کردار شخص کے کھوٹے سے باندھ دیا جاتا جو عورت کو کبھی عزت اور مقام نہیں دے پاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نیک روحوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ ان کو عزت دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، ان پر پڑنے والی مشکلات کو ان کے لیے قابل برداشت بناتا ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان مشکلات سے بچانا، مجھے ان گناہوں کی دلدل سے بچانا جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ماں باپ نے مجھے بھی انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا جن نظروں سے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھا کرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے بھی گناہ کی دلدل میں دھکیلا جائے گا، مگر میں اس سب کے لیے تیار تھی، اور بالآخر وہی ہوا۔ مقررہ وقت پر جب میری عمر 18 سال ہو گئی تو میری بولی لگائی گئی۔ میں انسانوں کی بھیڑ میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی مگر پھر میری تو جیسے لمحوں میں قسمت ہی پلٹ گئی تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بولی لگانے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ اور جانتی ہو سب سے بڑی بات کیا تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ خود ایک باکردار شخص تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ باکردار تھا بلکہ وہ ایک سید گھرانے کا اکلوتا سپوت تھا۔ اسے میرے کردار سے کوئی غرض نہ تھی، وہ بس مجھے اپنانا چاہتا تھا اور مجھے گناہوں کی دلدل سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور زندگی بھر اس سے وفا نبھانے کا بھی وعدہ کیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں کوئی خواہش رکھتی ہوں تو بتا دوں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اور پھر وہ مجھے ایک ایسی ہی پاک جگہ پر لے آیا جس کے شاید میں قابل بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میرے شوہر نے میری بات کا مان رکھا تھا اور وہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہی اس گھر میں لے آئے تھے جہاں پر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور سید زادے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ حقیقت بھی نہیں چھپائی کہ میرا ماضی کیا ہے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سب کا فرق ہم پر اور ہماری زندگی پر کتنا پڑے گا۔ جذبات کی رو میں آ کر انہوں نے اپنے بابا جان کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ بابا جان نے پہلے تو انہیں معاف نہیں کیا مگر پھر نکاح کی لاج رکھ لی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر میرے بھائی پر سخت پہرے تھے۔ مجھے خود
کو ثابت کرنے میں 12 سال لگ گئے، لیکن ان 12 سالوں میں میں نے ایک بھی غلطی نہیں کی، میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، میں نے اس خاندان کے اقدار کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ میرا مقام اس معاشرے میں ایسا بن گیا جیسے پہلے میری ساس کا ہوا کرتا تھا۔ عورتیں میری عزت کرنے لگیں، میرے کردار کی گواہی دینے لگیں، مگر میرے سسر مجھ سے اب بھی نفرت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خون کا اثر باقی رہتا ہے، خون کی تاثیر کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یہ ہمیشہ انسان کو اس کا اصل رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی جوان ہو رہا تھا، اسے بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے بھی سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اپنی بہن کے گھر کا خیال رکھنا، کبھی اس ماحول میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ مجھے بھی یہاں سے دربدر ہونا پڑے، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی سے بھی نہ جانے کیسے یہ حرکت سرزد ہو گئی کہ ایک دن اس نے ایک نوکرانی سے بات کرنے اور پھر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت کی۔ بس اس بات نے تو میرے سسر جی کو یہ بات کہنے کا موقع دے دیا کہ دیکھا نا، میں کہتا تھا کہ انسان کا خون بھی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنا سر دکھا کر رہتا ہے۔ تمہارے بھائی نے آج کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ میں اس بات پر بہت روئی، اپنے بھائی کو کوسا، مگر میرے سسر کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو اس گھر سے نکال دو یا پھر 5 سال بعد میرے کسی سخت فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ میرے سسر 5 سال بعد اپنا دل بدل دیں گے یا میں ان کے دل میں پھر سے جگہ بنا لوں گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے تو اپنے بھائی کو سدھار لیا، اس کے لیے میں نے ایک لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی بھی کر دی، مگر جب میرے سسر نے اپنا فیصلہ سنایا تو میری جان ہی نکل گئی، اور اس فیصلے کے مطابق مجھے اپنی 5 اولادوں کو اپنے ہی گھر میں قید کرنا تھا، کیونکہ وہ کم نسل سے تھے، ان کے ساتھ کسی کو بھی جڑنے نہیں دیا جانا تھا۔ وہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتے اور اس خاندان کی عزت کو ڈبو دیتے۔ حالانکہ میرے 5 بیٹوں کا باپ تو ان کا بیٹا ہی تھا، لیکن میرے سسر نے میری بات کی پرواہ نہیں کی۔ وہ مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو کسی سے ملنے جلنے نہ دوں اور تمہیں بھی باہر نہ نکلنے دوں۔ تم تو خیر کسی نہ کسی کی نظر میں آ ہی گئیں، لیکن تمہارے بھائی ہمیشہ اس کی قید میں رہے۔ تم مجھ سے سوال کرتی رہ گئیں کہ میں نے تمہاری بھائیوں کو گھر سے نکلنے کیوں نہیں دیا، مگر میں جواب نہیں دے پائی۔ تمہارے دادا کو میں نے اس بات پر منوا لیا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹوں کی شادی کر کے انہیں گاؤں سے باہر بھیج دوں تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ یہاں کی عورتیں میرے کردار سے واقف تھیں، انہیں میرے بیٹوں کی شرافت کا بھی اندازہ تھا، لیکن وہ بھی پیر صاحب کی سختی سے ڈرتی تھیں۔ بالآخر ایک دن میں نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ سارا ڈھونگ بھی میں نے اس لیے رچایا تھا تاکہ تمہارے بھائیوں کی شادیاں ممکن ہو سکیں اور وہ اپنی مرضی کی لڑکی دیکھ کر اسے بیاہ کر اس گاؤں سے دور جاتے جائیں، تاکہ میری زندگی اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میری بیٹی میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں جانے دیتی تھی کہ وہاں تمہارے ہی سگے بھائی قید تھے۔ اگر میں تمہیں وہاں بھیج دیتی تو تمہارے ذہن پر برا اثر پڑتا، اور پھر اب تو تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اکیلی کس کس مسئلے کو دیکھوں گی اور کیسے سب مسئلوں کو حل کروں گی؟ بس تم ہی سمجھدار ہو، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ اماں نے یہ کہہ کر اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، مگر میرے دل میں دادا کی ایسی نفرت پڑنے لگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان کا چہرہ نوچ لوں جنہوں نے میرے بھائیوں کی شخصیت کو بڑھنے سے روک دیا، مگر میں اماں کے کہنے کی پابند تھی، میں ایسا کچھ نہیں کر سکی، اماں کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم لوگوں نے اس گاؤں سے جانا تھا۔ میرے سخت سنگ دل دادا جان کو اس وقت بھی رحم نہیں آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے سروں پر ہاتھ بھی نہ رکھا۔ میں آج بھی دادا کی وہ شعلہ برساتی آنکھیں یاد کرتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کی انا کی خاطر اپنی بہو کو برداشت تو کر لیا، مگر اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا۔ خدا ایسے لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا کرے، آمین۔